تو بات کرتا ہے مولویوں کی، بات یہ ہے کہ تو انگریز کی زبان بولتا ہے، یہ اس نے انگریز کی زبان بولی ہے کیونکہ برٹش کے یہ نوکر چاکر رہے ہیں نا، ان کے آبا و اجداد، انہوں نے برٹش کے ان کے کتے جو ہیں ان کو انہوں نے نہلایا ہے، دھلایا ہے، ان کی نوکری کی ہے، چاکری کی ہے، تو اب ان کی چاکری کی ہے تو ان کے مائنڈ میں وہی ہے، پھر وہ ان کو نواز گیا ہے۔ ان کی ذاتی اوقات کیا ہے؟ یہ نوکر ان کے ہیں اور انہوں نے ان کو نواز دیا ہے، یہ ان کی بولی بولتے ہیں۔ جی السلام ناظرین، میں حکومت بانی عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، الیکشن 2024 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت ساری سیاسی پارٹیاں اس الیکشن کے حوالے سے اپنی کمپین کر رہی ہیں، تو ان میں سے ایک پارٹی تحریک لبیک پاکستان بھی ہے۔ اگر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے میں گفتگو کروں تو تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں جتنی بھی قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہاں سے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں وہ صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں، اور سعد حسین رضوی صاحب کیونکہ اٹک کے حلقہ 50 اور منجن آباد کے حلقہ 160 سے الیکشن لڑے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد کے سابق رہنما، سابق امیر صاحبزادہ حافظ محمد اجمل اوان صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ مزید اب جو الیکشن کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کی کیا کچھ کاوشیں ہیں اور کیا کچھ تحریک لبیک پاکستان اس الیکشن میں کتنا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان۔ الیکشن 2024 آ رہا ہے اور 8 فروری کو کیونکہ الیکشن ہوں گے اور بہت ساری پارٹیاں اس میدان میں ہیں، آپ بھی کیونکہ تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد کے سابق امیر بھی رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کیسا ہوگا؟ یہ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو عمران میاں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، عمران ملک صاحب، کہ آپ تشریف لائے اور اس سلسلے میں آپ نے موقع دیا بات کا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو میدان میں صرف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی ہے، صرف اس کی پاور دیکھیں، اس کا آپ صرف آپ کی جو میڈیا ہے اسے نہیں دکھا رہی، کوریج نہیں کر رہی، اس پہ بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ دیکھیں جب ایک پولیٹیکل ایک پارٹی ہے اور اس کا یہ رائٹ ہے کہ آپ جب دوسروں کو دکھاتے ہیں تو اس کو بھی آپ دکھائیں، اس کی پاور شو آپ دکھائیں، آپ نہیں دکھا رہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، آج کل سوشل کا دور ہے، اس پہ وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور بھرپور ان کی کمپین بھی ہے، اور ہر آئے کی میں سمجھتا ہوں اس وقت خواہش بھی یہی ہے کہ وہ ٹی ایل پی کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، ریپیٹر لوگ ہیں یہ، اور یہ جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو ایک دوسرے کے یہ بھائی بن جاتے ہیں، اور جب الیکشن کمپین آتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کو جناب یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ سیاست، یہ افسردہ نظام یہ دنیا دیکھ چکی ہے، اور پاکستان کو آپ دیکھیں آج 75 ایئرز ہو چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ پاکستان ایک بھکاری ملک بن چکا ہے، اور عوام جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ان لیٹسٹ میں آپ کو بات کروں کہ آپ دیکھیں جو گیس کے بل آ رہے ہیں، بجلی کے بل آ رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ 80 ہزار 90 ہزار لوگوں کے بل بھیج رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ان کو شرم و حیا ہی نہیں ہے، ان کو غیرت ہی نہیں ہے، اور میں عرض کروں کہ یہ ٹی ایل پی کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کا قائد جو امیر المجاہدین جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ ایک اللہ کا ولی، وقت کا غوث انسان تھا، اور اس نے حقیقی اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی محبت میں اس نے لوگوں کو جمع کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں نبی پاک کی محبت پیدا کی ہے، اور حقیقی وارث میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے حقیقی وارث ہیں ان کو انہوں نے ابھار دیا ہے، ان کو شعور پیدا کر دیا ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، 2018 میں جب الیکشن ہوئے اور اس وقت کیونکہ آپ بھی تحریک لبیک کے اسلام آباد سے امیر بھی تھے، آپ تحریک لبیک نے کیونکہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر آئی تھی اور ایک اچھا خاصا ووٹ لیا تھا تحریک لبیک نے، کیا سمجھتے ہیں آپ کے تحریک لبیک کی یہ جو آئندہ جو الیکشن 8 فروری کو ہوں گی اس میں کتنے ایک ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ دیکھیں جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹی ایل پی کو اگر فیئر طریقے سے الیکشن ہو تو ٹی ایل پی جو ہے وہ میدان مارتی ہے۔ اچھا، ہاں بالکل، ٹی ایل پی میدان مارتی ہے، بڑے اس کی ووٹ ہے، اور عوام ہم دیکھ رہے ہیں پبلک میں ہم کہ جہاں بھی ہم نے بات کی ہے ہر بندے نے کہا جی کہ ہم حاضر ہیں ٹی ایل پی کے لیے۔ تو دیکھیں نا، یہ اب عوام کے سامنے ایک ووٹنگ بھی ہے نا۔ اب آگے الگ بات ہے، اب جو ہمارا سسٹم ہے پاکستان کا آپ کو پتہ ہی ہے، تو اگر فیئر الیکشن یہ کرائیں اور عوام کو حق رائے کا یہ آزادانہ ماحول دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو لیڈ ہے وہ ٹی ایل پی کرتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہ دیکھنے میں ملی ہے کہ جو تحریک لبیک میں بہت سارے ایسے امیدوار بھی ہیں، وہ خاص طور پر نوجوان ہیں، اور وہ نوجوان آگے آ رہے ہیں،
تو نوجوان جب آگے آئیں گے تو وہ اوبیسلی ملک میں کچھ نیا کرنے کی اور کچھ جو برے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کریں گے. ایسے کیا کہتے ہیں آپ؟ بے شک ضرور انشاءاللہ. اور ٹی ایل پی کا منشور ہی یہی ہے انشاءاللہ کہ وہ اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں اور اس ملک کو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر بیسک اس ملک کا جو وجود ہے وہ کلمے کے اوپر ہے. اچھا صاحب ذرا سا مجھے یہ بتائیں کہ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ اٹک کے حلقہ NA50 اور منچن آباد کا ایک حلقہ ہے NA160 دونوں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ شاید اٹک سے تعلق آپ کا بھی ہے جی. اور آپ کے جو والد صاحب تھے اور کیونکہ آپ کا بھی وہاں پہ آنا جانا ہے اور جو آپ کے والد محترم تھے جب ان کا انتقال ہوا تو وہ بھی وہاں پہ مدفون ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کا بھی تعلق اٹک سے ہی ہے تو وہاں سے کتنے یہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں عمران میاں وہ ہمارے ہی حلقے سے. اچھا وہ آپ کے حلقے سے؟ جی ہمارا ہی حلقہ ہے اٹک میں جو ہمارا گاؤں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ 2 دن پہلے ہماری کل نہیں تو پرسوں وہاں ہمارے گاؤں اپنی بزرگوں کے مزار پہ میٹنگ بھی ہم نے کرائی ہے. ماشاءاللہ سے. جی ٹی ایل پی کے سردار صاحب کے لیے ہم نے میٹنگ بھی کرائی ہے. پورے ہمارے گاؤں کی وہاں میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے ٹی ایل پی کی سردار صاحب کے لیے ہم نے آپ لوگوں کی حمایت کا اعلان کیا اپنے بزرگوں کے مزار شریف کے اوپر پراپر ہم نے وہاں پہ ہم نے میٹنگ کرائی ہے. اور وہاں ہمارا سلسلہ الحمدللہ بالکل ہمارا وہاں گاؤں ہے, ہمارا سلسلہ ہے. جنڈ میں بھی میاں والا میں ہمارے بہت سے ہمارے شاگرد بھی ہیں, حافظ وقار صاحب ہیں اور لوگ ہیں. ان کو بھی ہم نے فون پہ بات کی ہے کہ آپ نے بھائی ساری ووٹ جو ہے وہ سردار صاحب کو دینی ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ باری اکثریت کے ساتھ سردار صاحب ہمارے حلقہ اٹک سے انشاءاللہ لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا صاحب ایک اور چیز, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان جو الیکشن میں آئی ہے لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں. اوبیسلی جہاں پہ جب آپ سیاسی جماعت بنتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے فیور میں ہوتے ہیں, کچھ آپ سے اختلاف بھی کرتے ہیں. وہاں پہ اٹک سے یہ ایک امیدوار ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے. جب سعد حسین رضوی صاحب انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے, اور یہ عام لوگ بھی سوچتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے. تھوڑا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے آپ؟ وہ سلیم حیدر ہے, وہ یہ لوگ سردار بنتے ہیں. میں عرض کروں کہ ان کی اوقات یہ ہے, ان کے نظریات آپ دیکھ لیں, ان کو شرم آنی چاہیے ایسے بندوں کو جو ایک عالم دین کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری حیثیت جو لیڈر تمہارے سامنے آیا نا اس کے سامنے تمہاری حیثیت اس کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. تو بات کرتا ہے مولویوں کی, بات یہ ہے کہ تو انگریز کی زبان بولتا ہے. یہ اس نے انگریز کی زبان بولی ہے کیونکہ برٹش کے یہ نوکر چاکر رہے ہیں نا, ان کے آبا و اجداد, انہوں نے برٹش کے ان کے کتے جو ہیں ان کو انہوں نے نہلایا ہے, دھلایا ہے, ان کی نوکری کی ہے, چاکری کی ہے. تو اب ان کی چاکری کی ہے تو ان کے مائنڈ میں وہی ہے, پھر وہ ان کو نواز گیا ہے. ان کی ذاتی اوقات کیا ہے, یہ نوکر ان کے ہیں اور انہوں نے ان کو نواز دیا ہے, یہ ان کی بولی بولتے ہیں. تو دیس حقیقت یہ ہے کہ عوام کو یہ شعور کرنا چاہیے, عوام کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ایسا شخص جو دین کے ساتھ اتنی اس کے دل میں ایک عداوت ہے اور اتنا اس کے دل میں نفرت ہے ایک عالم دین کے لیے, تو عالم دین ہی تو میں عرض کروں کہ یہ پاکستان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد, اسی لیے تو اس ملک میں تباہی ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں ہماری عوام ایسے لٹیروں کو, ایسے بدماشوں کو, انگریزوں کے غلاموں کو, انگریزوں کے پٹھوں کو یہ اپنی قسمت کا جناب آنر یعنی فیصلہ کرنے والا ان کو منتخب کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں نے یہی کرنا ہے. لہٰذا اب وہاں کے میں خصوصاً آپ کے توسط سے میں عرض کروں کہ وہاں کے جتنے علماء کرام ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کی اس بات کے اوپر ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان تمام کو اس بات پہ متفق ہو کر سردار صاحب کی بھرپور حمایت کا اعلان کرنا چاہیے اور بھاری اکثریت کے ساتھ آپ کو وہاں سے جتانا چاہیے اور جیتیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی کیونکہ اسلام آباد کے امیر بھی اب رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ووٹ دیتے وقت ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم آخر کر کس کو ووٹ دیں. گھر سے تو مائنڈ بنا کے جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں پارٹی کو ووٹ دینا ہے, یہ طریقے لبیک کو ووٹ دینا ہے, لیکن جب وہ پولنگ اسٹیشن میں جاتے ہیں تو ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. اس مائنڈ کو سٹیبل کیسے کرنا ہے کہ ووٹ جو ٹھپا لگے وہ کرین پہ لگے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے, اب یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے, ہر سٹیزن کو سوچنا چاہیے, ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے. چلیں ہم یہاں سے دین کو بھی نکالتے ہیں, آپ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ 75 سال ہو گئے ان لوگوں نے آپ پہ حکومت کی ہے. ان لوگوں نے آپ کو کیا دیا مجھے بتائیں. اس ملک کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ آج یہ ملک انتہائی بگاری بن گیا ہے. ہر بندہ یہاں سے بھاگ رہا ہے, ہماری نوجوان نسل یہاں سے باہر بھاگ رہی ہے. تو کم از کم یہ دین کے پہرے دار ہیں انہوں نے, اور ٹی ایل پی ہم خود ماشاءاللہ فیض آباد میں رہے ہیں اور بڑی قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محض دین کی خاطر ان لوگوں نے وہاں قربانیاں دی. علامہ خادم حسین جیسی شخصیت اس سردی کے اندر دیکھ رہے اس کنٹینر میں بیٹھے رہے, اور ان کا محض کیا ان کی غرض ہی کوئی صرف خدا کی رضا تھی.
اللہ کے نبی کے دین کی استقامت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے یہ کاوش اور کوشش کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو لوگ مد نظر رکھیں اور دین کو پیارٹی دیں۔ آج دین کو چھوڑ کے ہم رسوا ہو گئے، دین کو پیارٹی دیں گے تو اللہ ان کی تمام تر معاملات کو بھی حل فرما دے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا صاحبزادہ صاحب، میں گفتگو کروں گا کیونکہ فیض آباد کی ہم نے بات کی، جب میں نے بھی خادم صاحب کا جب میں نے انٹرویو کیا اور جب میری ان سے گفتگو ہوئی، وہ بھی ایک ٹائم تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا، لیکن وہ بھی ہم نے ٹائم دیکھا جو کہ تحریک لبیک کے اوپر ایک خاصی مشکلات ایک آئی تھی، خاصا کڑا وقت تھا، اور کچھ لوگ جو برسر اقتدار تھے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک ٹائم ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار تھے وہ اب جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تحریک لبیک باہر ہے۔ اور خادم صاحب بھی یہ کہتے تھے بھائی کہ جیسا یہ کر رہے ہیں یہ وقت ان کے سامنے لوٹ کے آئے گا، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ایک شروع ہو چکے ہے اور اس کو آپ کیا کہ جو مشکلات ان کے اوپر ڈالی گئی تھی اور پابندیاں لگائی گئی تھی وہ آج اسی جماعت کے اوپر ہے؟ دیکھیں یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ امیر المجاہدین صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک وقت کا غوث ہے انسان، وہ وقت کا غوث تھا، ایک اللہ کا ولی تھا، عاشق رسول تھا، اور محض وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، دیکھیں انہوں نے اسٹیٹ ان پہ فائر کیے ہیں، اسٹیٹ فائر کیے ہیں، کوئی قانون اجازت نہیں دے اس بات کی، ہم نے آئین پڑھا ہے، کہیں بھی یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے سٹیزن پہ گولی چلائیں، بالکل الاؤ ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی ٹیررسٹ لوگ تھے، دیکھیں ان کو جا کے مسجدوں میں انہوں نے گولیاں ماری، اور پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ان کے لیے بد دعا کی ہے نا کہ یا اللہ ان سارے گیل ہے، یہ گیل ہے سارے ایک ایک کر کے کلیا کلیا کر کے نہ رسوا کرے۔ آج دیکھ لو وہی ہو رہا ہے، آج سارے روتے ہیں، سب رو رہے، دلیل رسوا ہو گئے ہیں، اور ان کو بین کرنے والے خود بین کیا، ان کا تب نظام ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بات ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وقت تھوڑا لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے سامنے دکھا دیا کیا ہو گیا، شر کیا ہو گیا۔ تو اس لیے آپ عوام کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اللہ کی لاٹھی بڑی سخت ہے، یہ دنیا کو چھوڑے، سیاست بعد میں، پہلے تو دین کو پیارٹی دیں نا، جس بیس پہ ہم نے ملک لیا اس بیس کو تو آپ پیارٹی دو، اس بیس کو پیارٹی دو تب بات بنے گی۔ صاحب آخری سوال یہ کروں گا کہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی لوگ ووٹ دینے کے لیے 8 فروری کو نکلیں گے، دیگر جماعتوں کے لیے بھی لوگ نکلیں گے باہر، کیا پیغام دیں گے لوگ جو کہ 8 فروری کو جائیں گے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اوپر جا کے وہ ٹھپے لگائیں گے، اور جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کی جو انتخابی نشان کرین ہے، کرین پہ جا کے ٹھپا لگائیں گے، کیا پیغام دیتے ہیں 8 فروری کے ووٹرز کے بارے میں؟ پیغام میں یہ دیتا ہوں جی کہ آپ 8 فروری کو جو بہترین ایک تحریک ہے، بہترین پولیٹیکل ایک جماعت ہے ہماری TLP، اس پہ میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھپا لگائیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ٹھپا لگائیں۔ محض آپ بالکل یہ نہ دیکھیں کہ صاحب ہیں یا کوئی بھی ہو، آپ یہ دیکھیں کہ یہ دین کی سربلندی کے لیے ہم نے ٹھپا لگانا ہے۔ ایک موقع تو دیں نا، آپ دین کی سربلندی کو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے 75 سال ان لوگوں کو آزمایا، ایک مرتبہ ان کو آزما کے دیکھ لیں، یہ تو ان کا رائٹ ہے نا، اور اتنی بڑی ان کے ساتھ عوام ہے۔ یہ میرا میسیج ہے ان کو کہ دنیا کو پیارٹی نہ دیں، دین کو پیارٹی دیں، اللہ کو پیارٹی دیں، اللہ اور اس کے رسول کو پیارٹی دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ جی ناظرین، یہ تھے تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد کے سابق امیر صاحبزادہ حافظ محمد اجمل عوان ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، الیکشن 2024 کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور خاص طور پہ انہوں نے اپنا آخری پیغام دیا، اور صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ اٹک کے حلقہ N50 سے اور منچن آباد کے حلقہ N160 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، گفتگو کر رہے تھے ہم اس حوالے سے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، عمران ملک 60 اسلام آباد سے۔